السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو بڑی ہی اہم ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے بریلوی مکتب فکر کے اندر ایک جہالت یہ پائی جاتی ہے کہ وہ عوام الناس کو بزرگوں کی سٹوریاں سناتے ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو ہم جو مولانا صاحب سنانے جا رہے ہیں، جو 2 سنائیں گے، استغفر اللہ معاذ اللہ، آپ نے اپنی ایمانداری سے بتانا ہے کیا ان لوگوں نے شرک پھیلانے کی انتہا نہیں کر دی؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ سب کچھ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں۔ اب میں اگلے جملے تو کہہ نہیں سکتا، کہتے ہیں کہ پیسوں کے اندر دودھ آتا ہے، ان کی وجہ سے آتا ہے، اور دوسرا بندہ اس نے تو اس سے بھی زیادہ کمال کر دی، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ ناظرین، میں تو وہ جملے نہیں کہہ سکتا، اب فیصلہ آپ نے کمنٹس کے اندر کرنا ہے۔ آئیے ناظرین، مل کے ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آدم جا رہے تھے نا مریدوں کے ساتھ، پہاڑ پہ چڑھے، ایک پہاڑ تھا، اس پہ چڑھے، مریدوں نے عرض کی حضور بڑی بھوک لگ گئی، پیدل چل کے آیا، بلندی کافی چڑھے، بھوک لگ گئی۔ آپ نے فرمایا تو پھر کیا کھانا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے حضرت اگر حلوہ مل جائے بھوک بھی بہت ہے اور ماحول بھی بہت پیارا ہے، بلندی ہے، پہاڑ ہے، حلوہ مل جائے کیا مزے ہو۔ آپ نے فرمایا ایک پتھر کی چٹان تھی بہت بڑی، اس کی طرف دیکھا، فرمایا یہ کافی ہوگا تمہیں؟ ہے پتھر، فرمایا یہ تمہیں کافی ہوگا؟ کہنے لگے جی یہ تو کافی ہوگا۔ آپ نے پاؤں کی ٹھوکر ماری پتھر، فرمایا کیا جبل و کن حلوہ، او پہاڑ حلوہ بن جا۔ مرید کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، غوث اعظم کے کن کہنے سے پہلے پتھر تھا، جب کن کہا پتھر حلوے میں بدل گیا۔ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو پھر ایک وہ خاتون آ گئی جنہوں نے آپ کو دودھ پلا کے پالا تھا۔ کہنے لگے عبدالقادر جی امی ایک سوال ہے میرا بچپن سے۔ کہا کیا؟ ایک بات بتاؤ، میں تمہیں گود میں کھلاتی تھی لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا تم چھلانگ لگاتے تھے تو کدھر چلے جاتے تھے؟ دودھ پینے کی عمر میں کہاں جاتے تھے؟ مسکرا کے کہنے لگے ماں جب چھلانگ لگاتا تھا تو میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا۔ ماشاءاللہ، سورج کے اندر جو لاکھوں کلومیٹر دور، لاکھوں میل دوری سے جلا دے آدمی کو، وہ سپاک کہتے ہیں مگر میں دودھ کی عمر میں نہ اس کے اندر چلا جاتا تھا۔ مسکرا کے کہنے لگے بیٹے عبدالقادر اب بھی جا سکتے ہو؟ کہنے لگے ماں وہ تو بچپنا تھا، اب عبدالقادر کی جوانی ہے۔ وہ بچپن تھا اب جوانی ہے، کہا جا سکتے ہو؟ کہنے لگے ماں اب سورج میں اتنی طاقت نہیں جو عبدالقادر کو اپنے اندر سنبھال لے، بلکہ آج عبدالقادر کا عالم یہ ہے ایسے 70,000 سورج بھی ہو تو سارے کے سارے عبدالقادر کے سینے میں دفن ہو سکتے ہیں۔ 65 کی جنگ میں داتا صاحب خود جو ہے وہ جنگ میں لڑ رہے تھے، خود داتا صاحب، اور یہ باتیں جرنلوں نے لکھی ہیں جو جرنل ہیں اس زمانے کے۔ راسی دیکھتے سو کوئی سبز چولے اللہ تے سفید داڑھی شریف والا بابا ادھر گولا میں پھڑ کے مس کر دیتا ہے۔ تو پاکستان کے لیے جنگ ہو داتا صاحب آ سکتے ہیں، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو داتا صاحب ادھر لیٹے رہیں گے۔ یہ کیا بات کرتا ہے یار؟ آج ہم حضرت علی اجویری داتا رحمۃ اللہ علیہ کے روزے مبارک پہ حاضر ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جب 1965 کی جنگ ہوئی تو انڈیا کے بلکہ فوجیوں نے جو ایئر فورس کے تھے انہوں نے DD1 چینل میں خود آ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم راوی کے پل کو توڑنے کے لیے بم پھینکتے تھے تو یہ دربار کی طرف سے کوئی بزرگ جو ہے نا وہ بم کو اٹھا لیتا تھا، یعنی کہ اپنے جھولے میں اپنے جبے میں اٹھا لیتا تھا، اس بم کو نیچے نہیں گرنے دیتا۔ کچھ زیادہ فرمایا زمین کا بیلنس قائم ہے عبدالقادر کی وجہ سے۔ غوث پاک نے فرمایا زمین میں یہ جانوروں کے تھنوں میں جو دودھ ہوتے ہیں یہ عبدالقادر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ فرمایا غوث اعظم سرکار زمین پر جو بچے شفا پاتے ہیں یہ عبدالقادر کی وجہ سے۔ فرماتے غوث پاک بتا دو دنیا والوں سے جس کو خدا کہیں یاد نہ آئے عبدالقادر کے جلسے میں آ جائے۔ فرماتے غوث پاک جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو عبدالقادر کو دیکھ لے۔ فرماتے حضور غوث اعظم سرکار جس کو تمنا ہو کعبہ دیکھنے کی عبدالقادر کا روزہ دیکھنے، ولیوں کی ولایت کو چھیننے کا حق رکھیں غوث پاک، جو بھوکے رہیں تو قسمیں دے کر اللہ کھلائے غوث پاک، جو نئے کپڑے نہ پہنے تو قسمیں دے کر اللہ پہنائے غوث پاک، جو پیاسے رہیں تو قسمیں دے کر اللہ پانی پینے کی بات کرے وہ کون؟ جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے وہ کون؟
آدھی امت کو جس کے صدقے میں بخشا جائے قیامت کے دن، وہ کون؟ جلاء الخاطر سے بات میں نے پیش کی. یہ غوث پاک مردے زندہ کریں، غوث پاک ولی جس کے آگے گردن خم کریں، غوث پاک چوروں کو ولی بنائیں، غوث پاک خضر جن کی محفل میں آئے، غوث پاک موسیٰ علیہ السلام کا ایک جیسا کسی امت میں ولی نہیں، غوث پاک خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا کی بات کی جائے، غوث پاک یہ. لیکن ہے غوث پاک آپ یہ سب کچھ ہو. کہتے ہیں کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا. ادھر غوث پاک کو جلال آ گیا. اب اگلی کرامت آپ نے آدھی سنی ہوئی ہے. جلال آیا، اٹھے اور فضا میں ہاتھ بلند کیا، ہاتھ بلند کر کے جھٹکا دیا، اس کا بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، زندہ ہو گیا. وہ چلی گئی شکریہ ادا کر کے. مریدوں نے پوچھا حضور یہ کیا تھا معاملہ؟ اب سنیے گا ذرا. آپ نے فرمایا اس کے عقیدے پر مجھے ترس آ گیا، اس کی اس سادگی پر مجھے ترس آ گیا، اس کا تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا گیا. اسرائیل روئے لے کر جا رہا تھا، میں نے اس کے ہاتھ سے روئے پکڑی. مجھے اپنے اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے، اللہ نے عبد القادر کو وہ مقام دیا کہ جتنے مردے تھے آج اس بچے کے صدقے اللہ نے سارے بھی زندہ کر دیے، سارے زندہ کر دیے. جی ناظرین، آپ نے یہ بڑی مناظر فرمائی. ناظرین یہاں پہ ہمیں سورۃ اخلاص سبق کیا دیتی ہے؟ قرآن کہہ رہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کس سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کو کوئی ہمسر ہے، وہ اکیلا ہے. ناظرین ان لوگوں نے یعنی بریلوی مکتب فکر نے اللہ رب العالمین کے کتنے لوگوں کو شریک ٹھہرا دیا، یہ آپ کو پتہ ہی ہے. کہیں یہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ڈبے بیڑے تاردا، کہیں یہ کہتے ہیں محی الدین چشتی پار لگاتا ہے کشتی، کہیں یہ کہتے ہیں بابا فرید یہ کام کرتا ہے، باجدید بستامی یہ کرتا ہے، اور نئے نئے نام سامنے آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک تو آ رہا ہے بابا دن اکا، استغفر اللہ معاذ اللہ. اب نئے نئے نام سامنے آ رہے ہیں. کیا ان لوگوں نے ان بزرگوں کو، ان وڈیروں کو، ان بابوں کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا دیا؟ استغفر اللہ، اللہ معاف فرما دے. یہ کیوں نہیں نادین عوام الناس کو رب العالمین کا قرآن پڑھ کر سناتے؟ آپ رب العالمین کے قرآن کا مطالعہ کریں، سورۃ الفاتر پڑھیں. قیامت کا دن ہوگا. چلے میں تھوڑی سی آیت وہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ جو کہتے ہیں جی فلاں بزرگ نے ایسے کہہ دیا، فلاں بزرگ نے ایسے کہہ دیا، قرآن کہہ رہا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. فرمایا راتوں کو دنوں کے اندر، دنوں کو راتوں کے اندر تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. کبھی سورج آ جاتا ہے، کبھی چاند آ جاتا ہے، ان دونوں کو چمکانے والا کون ہے؟ اللہ. یہ دونوں مقرر وقت کی ڈیوٹی دے رہے ہیں. فرمایا جن کو تم پکارتے اللہ کو چھوڑ کر، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. فرمایا کھجور کے اندر گٹک ہوتی ہے، گٹک کے اندر سراخ ہوتا ہے، سراخ کے اندر دھاگا ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے. آگے چل کے آپ آیت پڑھیں گے، یہ جو بزرگ ہیں ان کو قیامت میں اکٹھا کر لیا جائے گا، اللہ کے ولیوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا. پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان لوگوں کو کہا تھا ہماری قبروں مزاروں درباروں کے عرس لگائے، سجدے کریں اور پوجا پاٹ کریں اور ہماری قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھیں، تو اس دن یکفرون بشرککم ولا ینبئکم مثل خبیر، اس دن یہ انکار کر دیں گے سارے اولیاء. یہاں پہ میں ایک اور بات کرتا چلوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ قصص ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر میں قیامت تک رات ڈال دوں کوئی ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے میرے محبوب علیہ السلام جی آپ فرما دیجیے ان سے اگر میں قیامت تک رات ہی رکھوں، کوئی ہے بزرگ، کوئی ہے بابا، کوئی بھی ہے جو دن چاٹ سکے. اگلی آیت کے اندر فرمایا اگر میں قیامت تک دن ہی رکھوں، سورہ قصص کی آیات ہے، دن ہی رکھوں کوئی ہے جو رات لا سکے؟ تو ناظرین کوئی بھی نہیں ہے. آگے سے آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ کہیں گے یہ بتوں کے بارے میں آیات ہے تو ہمیں یہ سنائی جا رہی ہے، ہمارے اوپر فٹ کی جا رہی ہیں. تو ناظرین پھر سورہ اعراف کی 194 آیت آپ پڑھیں 194، اس کے اندر تو اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر وہ تو آپ کی طرح بندے ہی ہیں. پھر اس آیت کے بارے میں یہ کیا کہیں گے؟ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دیں، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.